إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم وقال جل وعلا وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے نبیوں نے جب قوموں کو دعوت دی اور قوموں نے ان کی دعوت کے بارے میں شک اور شبہ کا اظہار کیا تو رسولوں کی زبان سے نکلا، کیا تم اللہ پر شک کرتے ہو جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کر رہے ہو؟ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو عدم سے وجود بخشا۔ کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے اور وہی ہمارا سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ دعوت سارے نبیوں کی دعوت رہی ہے اور عام طور سے انسانیت شروع ہی سے اس بات کو مانتی رہی۔ دنیا کی اکثریت، پوری دنیا کا غالب طبقہ اس بات کو ہمیشہ سے مانتا رہا اور آج بھی مانتا ہے کہ یہ ساری کائنات اپنے آپ نہیں بنی بلکہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اس کا کوئی خالق ہے، مالک ہے اور اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے پیدا کرنے سے چیزیں پیدا ہوتی ہیں، وجود میں آتی ہیں، اس کے دینے سے ملتا ہے، اس کے نظام چلانے سے نظام چلتا ہے۔ زندگی موت، خوشی غم، راحت تکلیف، کائنات کے بدلتے احوال اسی کے فیصلے کے تحت ہوتے ہیں۔ عام طور سے ہمیشہ سے انسانیت اس بات کو مانتی چلی آئی ہے، لیکن کچھ صدیوں پہلے، 1 سے 2 سے 3 صدیوں پہلے، جب سائنسی ترقیوں کی شروعات ہوئی اور مختلف میدانوں میں نئی نئی تحقیقات سامنے آنے لگیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی اور اس طرح کے ایسٹرونومی اور اس طرح کے جتنے میدان ہیں، ان میدانوں میں انسان کا علم پہلے کے مقابلے میں بہت ترقی کر گیا۔ وہاں سے لوگوں کو اللہ کے بارے میں شک شروع ہو گیا۔ ڈاروین کا نظریہ ہو یا نیوٹن کی تھیوری ہو یا اس طرح سے دوسرے، آئنسٹائن ہو یا اور لوگ ہوں، کائنات کے بارے میں جب علم انسان کا بڑھا تو ان کے ذہنوں میں ایک اعتبار سے یہ چیز پیدا ہوئی، جب سامنے بات یہ آئی کہ کائنات ایک قانون میں بندھی ہوئی ہے اور ایٹم، الیکٹرونز، پروٹونز، نیوٹرونز، اس طرح سے جو ہیں مخلوقات جو ہیں، اس کا آخری تجزیہ یہ ہے، آخری انالیسس کریں گے، یہ قانون میں بندھے ہوئے ہیں، بس چل رہا ہے۔ تو ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کہ یہ کسی کے بنانے سے نہیں بنتا ہے، چلانے سے نہیں چلتا ہے، بلکہ ایک قانون ہے۔ اس پیارے قانون کو انہوں نے نام دیا بلائنڈ لا، یعنی بلائنڈ فورسز جو ہیں ان سے چلنے والا قانون ہے۔ تو ایک کے بعد ایک سائنسداں اسی بات کو دہراتے رہے۔ ڈاروین نے بہت بڑی تحقیق کی اور بتایا کہ ایک مخلوق سے دوسری مخلوق پیدا ہو سکتی ہے، تھیوری آف ایولیوشن اس نے پیش کی ہے۔ وہاں سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا اور ایک بڑا طبقہ لوگوں کا یہ ماننے لگا اسپیشل کریشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیشہ سے لوگ یہ مانتے آئے اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو پیدا کیا، ان کا نام آدم تھا۔ عیسائیت، یہودیت، مسلمان اس کو مانتے آئے
عام طور سے انسان یہ مانتا آیا انسان کو اللہ نے پیدا کیا، چاہے پھر اس کو اس نے گاڈ نام دیا یا کچھ اور نام دیا، لیکن ڈارون نے بتایا نہیں، انسان بندر سے بنا ہے، انسان اللہ کے بنانے سے نہیں بنا، بلکہ ایک سیل سے 2 سیل بنتے بنتے پھر کئی مخلوقات ہوتے 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 ایوالو ہوتے ہوتے ایک مخلوق دوسری مخلوق میں ارتقاء پذیر ہوتے ہوتے انسان بنا۔ اینڈ میں وہ بندر تھا، پھر بندر ہاتھ اور پاؤں دونوں زمین پہ ٹکا کے چلتے 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 ہاتھ اٹھایا، پاؤں پہ چلنے لگا، چلتے 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 پھر انسان بن گیا۔ کئی صدیاں اور ملین اور نہ جانے کتنے ہزار سال اس کے اندر گزرے، اور پھر اس طرح سے کریشن ایک سے دوسرے میں بنی۔ وہ جو کانسیپٹ تھا کہ کسی نے بنایا انسان کو، ختم، لوگوں نے اس بارے میں انکار شروع کر دیا، کسی نے نہیں بنایا، اپنے آپ بن گیا۔ اس کو انہوں نے نام دیا تھیوری آف ایولیوشن، یا اس کو انہوں نے کہا سروائیول آف دا فٹیسٹ، یا اس طرح کی بہت ساری باتیں انہوں نے کہی۔ لیکن جتنی سائنس کی ترقی تھی، ان ترقیات سے ایک پیریڈ گزرا جس میں انسان بہت خوش ہو گیا، بٹن دباؤ سب کچھ ہو جاتا ہے، گاڈ کو ماننے کی ضرورت نہیں۔ ٹیکنالوجی نے نئی نئی چیزیں دریافت کی اور انسان کا دل بہلانے کے کھلونے بہت سارے بن گئے، بچوں کے لیے تو بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی۔ اور انسان کے ذہن میں بات آ گئی گاڈ کو ماننے کی ضرورت نہیں ہے، انسان اتنا پاورفل ہے کہ وہ اپنی زندگی کے قانون بھی خود بنا سکتا ہے، اور اتنا سب کچھ دنیا میں اچھا بنا سکتا ہے کہ اسی کو جنت بنا سکتا ہے۔ نہیں بنا، ایسا نہیں ہو پایا۔ ٹیکنالوجی کی ترقی ہوتے 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 انسان کا دل بھر گیا، ساری موج مستی کے بعد بھی اندر سے آواز آئی تو سکھی نہیں ہے۔ ساری چیزیں حاصل کرنے کے بعد، انجوائمنٹ کے ذرائع پا لینے کے بعد بھی اندر سے ایک ڈیووشن کی جو خلا تھی وہ پر نہیں ہو پائی۔ اللہ کی جو طلب اندر ہے اس کو کوئی دوسری چیز مٹا نہیں سکتی۔ کتنے لوگ شربت پینے کے بعد پھر پانی مانگتے ہیں، شربت بہت ٹیسٹی، بہت اچھا، سب کچھ اچھا ہے، لیکن پانی ہے، پانی کی چیز کوئی بدل نہیں سکتا، اس کی جگہ کچھ اور نہیں لے سکتا ہے۔ اسی طرح سے انسان کے اندر جو اللہ کی ضرورت تھی، تھوڑی دیر کے لیے لوگ بھول بھلیاں میں چلے گئے، موج مستی میں کھو گئے، لیکن پھر جب نیند کھلی تو معلوم پڑا کہ وہی جہاں تھے وہی ہیں، اور انسان کی ضرورت سائنس کی ٹیکنالوجی اور اس طرح کی دنیا کی چیزیں اور یہاں کی ساری ترقیاں، اس سے انسان کو وہ سکون اور وہ سکھ نہیں مل سکتا ہے جو اللہ کو ماننے والوں کی زندگی میں ہے۔ پھر تھوڑا سا یو ٹرن لینے لگے لوگ، پھر ایک دور ایسا ہے جو آپ چل رہا ہے، اور آج سے کچھ سمجھ لیجئے 50 یا 100 سال، آپ کہیے 50 سال کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ اس میں واپس سے لوگ گھوم کے آئے، بولے نہیں، ہم کو ریلیجن کے بغیر چلنے والا نہیں، ہم کو ریلیجن چاہیے۔ پھر ایک ویو آیا، پھر لوگ من کی شانتی کے لیے کوئی کرسچینٹی کی طرف، کوئی کسی اور طرف، اسلام کی طرف لوگ آنے لگے۔ اسلام کی طرف زیادہ اس لیے آنے لگے کیونکہ اسلام میں ان کو لگا کہ انٹلیکچول اور اسپریچول دونوں نیڈ پوری ہوتی ہے۔ یہ عنوان بہت بڑا ہے، 1 گھنٹے میں اس کو سمیٹنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے کم سے کم 15 سے 20 لیکچرز چاہیے، لیکن اختصار کے ساتھ میں کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں، یہ مقدمہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، یہ ٹاپک کیوں، کہ ایک وقت کے بعد میں لوگوں کو احساس ہوا سکون نہیں مل رہا، ہم کو مزہ مل رہا، سکون نہیں مل رہا۔ کچھ وقت کے لیے لوگ بھول گئے تھے کہ لذت اور سکون دونوں الگ ہیں۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ لذت ہی سکون ہے، لیکن لذت ساری مل جانے کے بعد جب لذت ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس سے اندر کی بے چینی باقی رہتی ہے۔ لذتیں سکون نہیں دیتی ہیں، لذتیں مزہ دیتی ہیں۔ مزہ جب ختم ہو جاتا ہے پھر سکون کی طلب واپس سے اندر سے پیدا ہوتی ہے۔ جو چیز ریلیجن میں ہے وہ کہیں اور ملتی نہیں ہے، جو اللہ کو ماننے میں سکون ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتا، جس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اچھی طرح یاد رکھو، اچھی طرح جان لو کہ دلوں کو اللہ کی یاد ہی سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔
اللہ کی یاد دلوں سے نکال دو، اللہ کا کانسیپٹ دل سے نکال دو، اللہ تعالیٰ سے تعلق انسان سے چھین لو، اللہ کو چھوڑ دو، دلوں کا سکون ختم ہو جاتا ہے، بے چینی واپس زندگی میں آ جاتی ہے۔ تو پھر ایک بڑا طبقہ جو ہے یہ واپس گھوم کے آیا، اور پھر انہوں نے ریلیجن کو سیکھنا، سمجھنا، پڑھنا شروع کیا، پھر اس نگاہ سے سائنسی ترقیوں کو بھی دیکھنا شروع کیا۔ ایک بڑا طبقہ سائنسدانوں کا اٹھا ایسا جنہوں نے کہا کہ بھائی ڈاروین نے بولا ہے لیکن وہ پروو نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فاسل کے آپ الگ الگ ریکارڈز آپ دیکھیں، ان کو جوڑ کے آپ کیسا بنا لیے کہ اس سے یہ نکلا، کیسے بنا لیا آپ؟ جیسے آپ کو یہاں پہ $1 ملا اور پھر اور تھوڑا آگے کھودے تو آپ کو ایک نوٹ ملی، تو آپ بول سکتے کہ ڈالر سے نوٹ بنی تھی یا نوٹ سے ڈالر بنا تھا؟ کنیکشن نہیں ہے اس کے اندر۔ ایک بڑا طبقہ سائنسدانوں کا ایسا نکلا جنہوں نے کہا کہ ایوولوشن کو پروو نہیں کر سکتے، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ایوولوشن الگ ہے، اڈیپٹیشن الگ ہے۔ ایک مخلوق کا حالات اور ماحول کے اعتبار سے اپنے آپ کو ڈھالنا یہ ہو سکتا ہے، لیکن ایک سپیشیز میں سے، ایک مخلوق میں سے دوسری مخلوق پیدا ہو جائے، ایسا ہمارے سامنے کبھی دیکھنے کو ملا نہیں ہم کو ایسا، کہ چڑیا جو ہے اچانک چڑیا میں سے کیا نکل گیا، دوسرا مخلوق نکل، لنگور نکلا اس میں سے، ایسا کبھی ہم کو دیکھنے نہیں ملا۔ ایک مخلوق کا دوسری مخلوق بن جانا، اس کو ایوولوشن کہتے ہیں، اور ایک مخلوق کا سراؤنڈنگ کے اعتبار سے اپنے آپ کو لائق بنانا، ایک صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لینا، اس کو اڈیپٹیشن کہتے ہیں۔ اڈیپٹیشن ٹھیک ہے، ایوولوشن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر ایک دور آیا جس میں سائنسدانوں نے پھر گاڈ کے ایگزسٹنس پہ ڈسکشن شروع کر دیا، اور پھر لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا نہیں مان کے چلنے والا نہیں ہے، ماننا پڑے گا۔ پھر کسی نے کچھ اور نام دے کر، لیکن کم سے کم اس نتیجے پہ وہ لوگ پہنچے کہ ایک ایکسٹرنل فورس ہے جو اس کائنات کو چلا رہی ہے، جس کو جیسا ماننا تھا مانا، لیکن گھوم پھر کے بات آئی کہ یہ کائنات خالق نہیں ہے، یہ کائنات جو ہے بغیر پیدا کیے ایسا ہی پیدا ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ بالکل بیوقوف عقیدہ ہے کہ کوئی آدمی ایسا مانے، یہ ان سائنٹیفک ہے کہ ایک انسان یہ مانے اس کا کوئی بنانے والا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے بارے میں کئی پھر ایسے سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں جن کا جواب آدمی کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ جو اللہ کو ماننے والے کے پاس جتنے جواب ہیں اتنے اللہ کو نہیں ماننے والے کے پاس نہیں ہے۔ اس کا ایکسپلینیشن جتنا ویلڈ ہے اس کا اتنا ویلڈ نہیں ہے۔ گھوم پھر کے اس کو بلائنڈ فورسز آف نیچر کو ماننا پڑتا ہے، قدرت کی اندھی طاقتیں انہوں نے پیدا کیا، یہ اس کو چانس کو ماننا پڑتا، اچانک ایسا ہو گیا، کیوں نہیں معلوم۔ تو ایک اندھے بہرے گاڈ کو ماننے کی بجائے، جس کا کوئی ول نہیں، جس کی کوئی چاہت نہیں، جس کے اندر کوئی صفات نہیں ہے، بالکل جس کے اندر کوئی یعنی ارادہ نہیں ہے، ایسے گاڈ کو ماننے سے اچھا ہے کہ ہم ایسے گاڈ کو مانیں، ایسے اللہ کو مانیں جو علم والا ہے، قدرت والا ہے، حکمت والا ہے، رحمت والا ہے، اور جو ہر قسم کی قدرت رکھنے والا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ یہ ماننا ہے یا یہ ماننا ہے، انسان کو چوائس ہے، وہ بغیر خالق کے نہیں رہ سکتا ہے۔ اس کو یا تو اللہ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ نے بنایا، یا پھر اس کو یہ ماننا پڑے گا کہ قدرت نے اس کو پیدا کیا، وہ قدرت جو خود قانون میں جکڑی ہوئی ہے، وہ قدرت، وہ نیچر جو خود قانون میں جکڑا ہوا ہے، اس کو کریٹر ماننا پڑے گا۔ یہ بہت لمبی بحث ہے جس کے بارے میں ہم لوگ اگر بات شروع کر دیں بہت لمبی بات ہو جائے گی۔ ہم قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اللہ کے وجود کے بارے میں ہمارے قرآن و سنت میں کیا ہے۔ پورا قرآن اللہ کے بارے میں ہے، اللہ کیسا ہے، اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کی عبادت کیسے کرنا، اللہ کے نیک بندے کیسے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ اللہ دنیا میں کیا کرتا ہے، آخرت میں کیا کرے گا، اللہ کے گناہ گار بندے کون سے ہیں جو نیک نہیں ہیں، اللہ کو نہیں ماننے والے یا اللہ کی نہیں ماننے والے کیسے ہوتے ہیں، دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھ کیا ہوگا یا کیا ہوتا ہے۔ پورا قرآن اس کے بارے میں ہے۔ پھر اللہ کے بارے میں بتانے کے لیے کون آیا؟ اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے انتظام کیا انسان کے وجود، اس کی غذا، اس کی بقا، اس کی ارتقاء، اور اسی طرح سے انسان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے دنیا میں اور آخرت میں اللہ نے کیا انتظام کیا ہے۔ پورا قرآن اس کے بارے میں ہے۔
پورا قرآن اللہ کے بارے میں ہے۔ ایمان کے ارکان میں مرکزی رکن اگر آپ دیکھیں اللہ ہے۔ اللہ کا کانسیپٹ نکال دو، پورے ریلیجن ختم۔ اللہ کا کانسیپٹ مرکزی رکن ہے ایمان کا، اللہ کو ماننا لازم ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے فرشتے پیدا کیے، کائنات کا نظام ان کے ذریعے چلائے، اللہ ہی ہے جس نے کتابیں نازل کی، اللہ ہی جس نے رسول بھیجے، قیامت کے دن رب العالمین مالک اللہ ہی ہوگا، اور اللہ ہی ہے جس نے انسان کی زندگی کو قوانین میں جکڑ رکھا ہے، ساری کائنات کو۔ چاہے آپ عقیدے کا کوئی بھی پہلو لیں، ایمان کا کوئی بھی رکن لیں، آپ کو اس میں دکھائی دے گا کہ اللہ کو ماننا اس کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا ایسا ایک دور آنے والا ہے جس میں لوگ اللہ کو نہیں مانیں گے۔ ایسا ایک دور آئے گا جس میں اللہ کے وجود پر، گاڈ کے ایگزسٹنس پر لوگ سوال کھڑا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یأتی الشیطان احدکم، شیطان تم میں سے کسی کے پاس آتا ہے، فیقول، اور کہتا ہے من خلق کذا من خلق کذا، اس کو کس نے پیدا کیا، اس کو کس نے پیدا کیا، حتی یقول من خلق ربک، یہاں تک کہ اچانک سوال پوچھ دیتا ہے پہاڑ کو کس نے پیدا کیا، اللہ نے، آسمان اللہ نے، زمین اللہ نے، انسان اللہ نے، جانور فرشتے، ساری چیزیں کس نے پیدا کیا، اللہ نے۔ پھر ایک سوال اچانک اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، جب سب کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے اللہ نے، تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اور یہ بہت بڑا آرگیومنٹ ہے ان لوگوں کا جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ہیں، کازیشن جس کو بولتے ہیں۔ جب ہر چیز کو کسی نہ کسی نے پیدا کیا ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ کو بھی کسی نے پیدا کیا ہے، وہاں رکتے کیوں، بتائیں گے اس کو۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ جب سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ وَلْيَنْتَهِ، جب معاملہ یہاں تک آ جائے، جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی پناہ مانگے شیطان کے مقابلے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ اللہ کے بچانے سے بچتا آدمی، نہیں تو نہیں بچتا۔ اللہ کی پناہ مانگے اور وَلْيَنْتَهِ، اور رک جائے، اور کیا کریں، اس سوالات کے سلسلے اور جوابات دینے کے سلسلے سے سٹاپ۔ اس کو اللہ نے پیدا کیا، اس کو اللہ کو کس نے پیدا کیا، رک جائے، اب اس سے آگے بحث نہیں کرے، نہیں بڑھے۔ یہ موٹے موٹے عقل رکھنے والے عام انسانوں کے لیے ہے کہ آدمی رک جائے، اس سے اس بارے میں گفتگو آگے نہیں بڑھنے دیں، کیونکہ اب شیطان کے بھڑکانے کا کام شروع ہو گیا۔ جہاں تک مخلوق پر بات تھی ٹھیک، اللہ کے بارے میں جب بات ہو رہی ہے اب ٹھیک نہیں ہے، اب گڑبڑ ہے، اب ایک انسان شک میں پڑ سکتا ہے۔ امام البخاری اور مسلم دونوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا یہ تو شیطان کی طرف نسبت تھی، لیکن لوگوں میں بھی یہ چرچا ہوگا، اس کی بھی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی۔ آپ نے فرمایا لا یزال الناس یتساءلون، لوگ ہمیشہ پوچھتے رہیں گے، حتی یقال، یہاں تک کہ لوگ یہ بھی کہنے لگیں گے ھذا خلق اللہ الخلق فمن خلق اللہ، یہ سارا اللہ ہی نے پیدا کیا ہے نا، ہاں تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، لوگ یہ پوچھیں گے۔ فمن وجد من ذلک شیئا، جس کے جی میں اس طرح کی بات آئیں یا جس کے سامنے اس طرح کا سوال رکھا جائے، فلیقل آمنت باللہ، اس کو کہنا چاہیے میں تو اللہ پہ ایمان لاتا بھائی، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ وہ شک میں نہ پڑے بلکہ وہ اپنے ایمان کا اقرار کرے، بولے تو مانے نہ مانے، تم لوگ مانو نہ مانو، میں اللہ کو مانتا ہوں۔ کیونکہ ان کا یہ پوچھنا کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا، گویا کہ اللہ کے وجود کا انکار ہے، اللہ کے وجود کا انکار ہے، تو ان کے انکار کے ساتھ میں مت جانا، تو کیا کر، تو کہ میں تو اللہ کو مانتا۔ فَلْيَقُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ، امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں فَإِذَا قَالُوا ذَلِكَ، جب لوگ ایسا کہیں، فَقُولُوا، تو تم یوں کہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ جب لوگ ایسا کہنے لگے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، تو تم کہو اللہ یکتا ہے، یونیک ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، وہ ایک ہے، اور اللہ الصمد،
اللہ وہ ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کی برابری کا، اس کی طرح، اس کی ٹکر کا کوئی نہیں ہے۔ کفو ایکول کو کہتے ہیں، تو اس کی برابری کا کوئی نہیں ہے۔ امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، اور آپ نے فرمایا ثم لیتفل عن یسارہ ثلاثا، وہ 3 مرتبہ اپنی بائیں طرف تھتکار دے، اس طرح سے تھتکارے وسوسے سے بچنے کے لیے۔ ولیستعذ من الشیطان، اور شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ مانگے۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایسا ہوگا، 1400 سال پہلے بتایا تھا، اس دور میں جس میں لوگ اللہ کو مانتے تھے، اور نہیں ماننے والے بھی جو ہیں یہ کیا کرتے تھے، یہ کسی اور کی پوجا بھی کرتے تھے، اللہ کے سوا اوروں کو بھی پوجتے تھے۔ اس دور میں آپ نے بتایا کہ ایتھیزم کا دور آنے والا ہے، ایسا دور آئے گا جس میں لوگ اللہ کے وجود ہی کے اوپر سوال کھڑا کریں گے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تم کو انکار کی طرف نہیں جانا ہے، تم کو اس بحث سے رکنا ہے، اور تم کو اللہ کے بارے میں کہنا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سوال تو ہے نا یہ کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو کوئی آدمی یہ بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ 2 جواب دیں گے اس کے۔ نمبر 1، وعدہ کرو کہ اس پہ رک جاؤ گے جب ہم جواب دیں گے۔ کوئی آدمی اگر بتا دے نعوذ باللہ کہ اللہ کو فلاں نے پیدا کیا، سوال ختم ہوگا یا باقی رہے گا؟ سوال باقی رہے گا، تو اس سوال کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ کوئی اگر کہہ دے نعوذ باللہ کہ اللہ کو فلاں نے پیدا کیا، پھر سوال پیدا ہوگا اس کو کس نے پیدا کیا؟ پھر کہے گا اس کو اس نے پیدا کیا، کہے گا اس کو کس نے پیدا کیا؟ یہ کبھی ختم ہوگا؟ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ ایسا سوال ہے جس کا کوئی انتہا نہیں ہے، کہیں نہ کہیں جا کے بولنا پڑے گا ابھی بس بہت تھک گیا میں، کہیں نہ کہیں جا کے کیا کرنا پڑے گا، ابھی ہم دونوں رک جائیں گے، اس کو مانیں گے کہ یہ پہلا تھا، کیونکہ کریشن کا وجود تو ہے، اور تھرمو ڈائنمکس کے رول کے اعتبار سے دیکھا جائے تو چیزیں ایٹرنل نہیں ہیں، ہمیشہ سے نہیں ہیں، کائنات کبھی نہ کبھی بنی ہے، سارے سائنٹسٹ اس کو مانتے ہیں، ہمیشہ سے نہیں ہے یہ ایک وقت تھا، شروعات اس کی ہوئی، بنا، عدم سے وجود میں آیا، تو یہ سبھی مانتے ہیں اس کو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ پہلا کون تھا جس نے بنایا؟ اب یا تو یہی چلتے رہو، سیڑھی ایسی جس کے کبھی پاؤں ختم نہیں ہوں گے، آپ چلتے رہو، فلاں کو فلاں نے، فلاں کو فلاں نے، پوری زندگی ختم ہوگی لیکن یہ بات ختم ہوگی نہیں، یا پھر کہیں جا کے رک جاؤ تو تم اتنا دور جا کے رکو گے ہم پہلے ہی رک گئے کہ ساری چیزوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کا دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ، دیکھیے ہر چیز کا ایک خالق ہے، تو اللہ کا خالق کون؟ ہر چیز کا ایک خالق ہے، یہ یاد رکھیے جو میں بول رہا ہوں، ہر چیز کا ایک خالق ہے، ہر چیز کو ایک پیدا کرنے والا ہے۔ یہ قانون مخلوق کے لیے ہے، نہیں کریشن کے لیے ہے یہ سوال، کہ ہر کریٹڈ کا ایک کریٹر ہے، تو پھر اللہ کا کریٹر کون ہے؟ اسٹوپڈ کویشچن، کیونکہ اللہ کو ہم کریٹڈ مانتے ہی نہیں تو وہ قانون در لاگو نہیں ہوتا ہے۔ ہم اللہ کے بارے میں عقیدہ نہیں رکھتے ہیں کہ اللہ مخلوق ہے۔ مخلوق کے لیے سوال ہو سکتا ہے اس کو کس نے پیدا کیا، اللہ کے لیے وہ سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ مخلوق نہیں ہے۔ آپ اللہ کے لیے دوسرا سوال پوچھو گے کہ اللہ کب سے ہے، یہ پوچھ سکتے ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ سورۃ الحدید میں آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا هو الاول، اللہ تعالیٰ پہلا ہے، the first، کچھ نہیں تھا اللہ تھا، کچھ نہیں تھا اللہ تھا، وہ پہلا ہے، والآخر، وہ آخری ہے، اللہ سب چیزوں کو فنا کر دے گا، سارے لوگ مر جائیں گے، زمین کا نظام توڑ پھوڑ کے قیامت کے دن ختم کر دیا جائے گا،
یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن زمین دوسری زمین سے اور آسمان دوسرے آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، سب ختم ہو جائے گا، پھر سے نئے سرے سے اللہ سب کو پیدا کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین سب ختم ہو جائے گا لیکن اللہ باقی رہے گا، کچھ نہیں تھا اللہ تھا، سب ختم ہوگا اللہ باقی رہے گا، یہ اللہ کے بارے میں اعتقاد ہمارا ہے۔ تو ہم اللہ کے بارے میں مانتے کہ اللہ پہلا ہے، لیکن جو کائنات کو ابدی مان رہا ہے وہ سائنس کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ مخلوقات بعد میں وجود میں آئیں، خالق ہمیشہ سے تھا۔ اللہ کو خدا ہم اس لیے نہیں کہتے کہ خود وہ خود سے آیا، یہ عقیدہ ہمارا نہیں تھا اور آیا، ایسا ہوتا کیا؟ وہ ہمیشہ سے تھا، ایسا نہیں تھا کہ کچھ نہیں تھا پھر اچانک اللہ آیا، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا، کبھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ نہیں تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کیا، تو کائنات کے بارے میں سائنس کی تحقیق یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے یہ سسٹم نہیں تھا، ایک وقت ہے اس میں یہ وجود میں آیا۔ کائنات جو پھیل رہی ہے اس کے بارے میں سائنسدانوں کی تحقیق یہ ہے کہ اس کا پھیلنا بتاتا ہے کہ ایک وقت میں ایک جگہ تھی، پھر یہ بگ بینگ کے بعد میں پھیلی ہے۔ تو اس وقت میں جب سارا ایک جگہ تھا تو اس سے پہلے وہ چیز پیدا ہوئی، وہ ہمیشہ سے نہیں تھی، یہ سارا بعد میں پیدا ہوا ہے۔ اور ہیٹ کم ہوتی جا رہی ہے، شروع میں زیادہ تھی، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو چیزیں جو ہیں شروعات میں تھیں اور بعد میں یہ چیزیں پھیلتی جا رہی ہیں۔ تو کائنات بنانے والے نے اس کو بنا کے پھیلا دیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، آسمان اس کو ہم نے اپنی قدرت سے بنایا اور اس کو ہم مسلسل پھیلا رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، دوسرا معنی اس کا یہ ہے موسعون، اور ہمارے اندر اتنی قدرت ہے کہ ہم اس کو بنا سکیں، تو وسعت ہماری ہے اور ہم اس کو موسع، پھیلانے والے کو بھی کہتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی کئی آیتیں جو اس پس منظر میں گفتگو ان پر کی جا سکتی، جس کے پاس اتنا وقت نہیں ہمارے پاس۔ تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ قانون، آپ آرگیومنٹ اللہ کے بارے میں نہیں رکھ سکتے کہ جب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے، چیزیں مخلوق ہیں، اس کے بارے میں آپ بول سکتے کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا کوئی ہوتا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں وہ قانون لاگو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ مخلوق نہیں ہے، وہ خالق ہے۔ اور اس کے بارے میں ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اس نے سب کو پیدا کیا، اس نے سب کو پیدا کیا۔ تو یہ پہلی چیز ہے جو عام طور سے لوگوں کی طرف سے آتی ہے کہ جب سب کو اللہ نے پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا، اللہ ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ پھر اللہ کے بارے میں سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو ہم کیسے جانیں کہ اللہ ہے؟ قرآن اس کا جواب ہم کو دیتا ہے کہ اللہ کو دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کے ذریعے سے اللہ کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اللہ کی نشانیوں کے ذریعے سے، چاہے وہ نشانیاں آنکھ کے راستے سے دل میں جائیں یا پھر وہ نشانیاں کان کے راستے سے دل میں جائیں۔ آیات عربی زبان میں نشانی کو کہا جاتا ہے۔ ایک آیتیں وہ ہیں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، جن کو دیکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے، اور دوسری نشانیاں آیتیں وہ ہیں جن کو آدمی نبیوں کی زبان سے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نازل کیا وہ علم جو اللہ کی طرف سے آئے، جو قرآن کی آیتیں ہیں، جن کو پڑھ کر ایک انسان، ان کو سن کر ایک انسان اللہ کے وجود پر ایمان لاتا ہے اور ہر زمانے میں نبی اس کی دعوت دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ سورۃ الذاریات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اگر کوئی آدمی یقین واقعی کرنا چاہتا ہے، زبردستی ڈھٹائی میں، ریجیکشن میں ہمیشہ رہنا نہیں چاہتا، واقعی اگر فیکٹ سامنے آئیں، حق سامنے آئیں تو یقین کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر کسی کے دل میں یقین کی استعداد ہے، اس کے اندر ولنگنس ہے ماننے کا، تو یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں دور کیوں جاتے ہو؟
وفی انفسکم، خود تمہارے اپنے وجود میں نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، دیکھتے نہیں تم دیکھتے نہیں ہوئی نشانیوں کو۔ معلوم ہے کہ اگر انسان عبرت کی نگاہ سے اور غور و فکر کی نگاہ سے پوری دنیا کو دیکھے اور خود اپنے وجود کو دیکھے تو اس نتیجے پر پہنچے بغیر نہیں رہ سکتا ہے کہ ان کا کوئی بنانے والا ہے جو بڑے علم والا، حکمت والا، رحمت والا، قدرت والا ہے۔ کائنات اللہ کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے۔ مخلوق، کریشن خود کریٹر کی دلیل ہے، کریشن خود کریٹر کی دلیل ہے۔ آپ دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی چیز دیکھیے، آنکھ ہے، آنکھ کو دیکھ کر لوگوں نے کیمرہ بنایا، اور اسی طرح سے چڑیا کو دیکھ کر انہوں نے ایروپلین بنایا، اور کتنی ساری مخلوقات ہیں ان کو دیکھ کر انہوں نے ٹیکنالوجی استعمال کر کے بڑی سے بڑی مشینیں بنائی ہیں۔ تو آپ کسی کو کہیں کہ کیمرہ بہت زبردست ہے، ماشاء اللہ، کون بنایا ہے؟ فلاں نے بنایا۔ نہیں ایسے ہی بن جاتا خود سے۔ بولے ایسا نہیں ہے، سونی کا ہی ہے، اس کا لینس ایسا ہے، آٹومیٹک یہ کیا ہوتا ہے، فوکس کرتا ہے، آٹومیٹک فوکس کرتا ہے، بہت زبردست، آپ کو مینولی نہیں کرنا پڑتا۔ تو اس کا بنانے والا کوئی ہے، اور آپ کی آنکھ آٹومیٹک فوکس کتنا کرتی ہے آپ بتائیے؟ کیمرے کی جو سپیڈ ہے، کتنے اچھے سے اچھا کیمرہ آپ لائیے، آپ کی آنکھ جس طرح سے فوکس کرتی ہے کیمرہ ویسا نہیں کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیے لائیو لگا کے رکھتے ہیں لوگ اور آٹو فوکس پہ رکھتے ہیں، وہ دھڑکن کی طرح ہوتا رہتا ہے۔ ہاں کیوں؟ وہ مشین ہے۔ آپ کی آنکھ ایسی ہوتی؟ آپ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اور آپ فوراً دیکھ رہے ہیں اور آپ دور دیکھ رہے ہیں، کتنے ملی سیکنڈز، مائکرو سیکنڈز لگتے ہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں پڑتا کہ آپ کا فوکس چینج ہوا ہے۔ یہ اپنے آپ بن گیا ہے نا، اور کیمرہ اپنے آپ نہیں بن سکتا ہے وہ۔ اچھا اس کا مٹیریل دیکھیے، اس کا مٹیریل دیکھیے کیسا فلیکسیبل مٹیریل ہے کہ آرگینک ہے وہ، لیکن وہ اپنے آپ صاف بھی کر لیتی ہے اپنے آپ کو۔ پلکوں کا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ دن میں آج آپ کو آتا نا کہ اتنے قدم چلنا چاہیے آپ کو اپنی صحت باقی رکھنے کے لیے، پلک جھپکنے کا کوئی سسٹم ہے؟ آپ کو سوچنا پڑتا آج میں پلک ہی نہیں جھپکا دن بھر، آپ جھپکوں گا، ہاں آپ پوری کر رہے گنتی اس کی تسبیحات کی طرح، آپ کو معلوم بھی نہیں پڑتا، دن بھر آپ پلک جھپکتے رہتے ہو اور اس کا لینس کلیئر ہوتا رہتا ہے۔ لیکن آپ کے کیمرے کا لینس آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے گلاسز کیا کرتے ہیں؟ آپ پوچھو، ڈاکٹر بولتا دیکھو اس کو ایسا کرنا، یہ کپڑا لینا مائکرو فائبر یہ کپڑا لینا، ایسے ہی نہیں کرنا، یوں ہی گھسنا نہیں، اس کو کیا ہوگا وہ لینس خراب، آپ کی آنکھ میں زخم بھی آ جاتا اور آپ کی آنکھ صحیح ہو جاتی ہے، زخم صحیح ہو جاتا، واپس صحیح دکھنے لگتا ہے، اندر سے صحیح ہو جاتا۔ سسٹم کیسا ہے؟ آنکھ میں سوجن آ جاتی، آنکھیں آ جاتی ہیں اور کیا نہیں ہوتا، لیکن واپس سے آپ کی آنکھیں صحیح ہو جاتی۔ میں ایک چیز کی مثال دے رہا ہوں، باقی اگر شروع کر دوں، میں بتایا نا 15-20 درس چاہیے اس کے لیے، ایک ایک مخلوق کے لیے۔ ایروپلین بیٹھتے تو لوگ کیسا کرتے؟ ایک دم بیلٹ باندھ لیجئے، کلمہ پڑھ لیتے لوگ اس میں۔ فلائٹ کے اڑتے وقت میں اور لینڈنگ کے وقت میں ہر آدمی سوچتا رہتا کہ اس میں کریش ہو سکتا ہے، اور وہ بہت سینسیٹیو وقت ہوتا ہے۔ چڑیاں دن میں 50 بار اڑتی، 50 بار بیٹھتی، کیسا کرتی وہ؟ اس کے پر کیسے ہوتے ہیں، اڑتے وقت میں کیسا اڑتی ہے، ایگزیکٹلی پلین اس کو کاپی کرتا ہے، دوڑو 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 اڑو، اور کتنی چڑیاں تو جگہ پہ سے اڑتی ہے، یعنی اس کو بنانے کے لیے کوئی بنانے والا نہیں ہے، بلکہ چڑیا میں سے دوسری چڑیا نکلتی، پلین میں سے دوسرا پلین نکلتا۔ ہاں آپ نے دیکھا یہ بہت زبردست پلین ہے، ایک خرید کے لائی ہماری حکومت، اب یہ بچے دے گا، انڈے دے گا، اس میں سے پلین نکلیں گے، ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیے ایک چڑیا میں سے کتنی چڑیا نکلتی، انڈے نکلتے، انڈوں میں سے چوزے نکلتے، پھر وہ اڑنا سیکھتے۔ ان کو کون سکھاتا اڑنا؟ نہیں، وہ ٹریننگ لینی پڑے گی اس کو جا کے ایویشن میں، ہاں فارم بھرا ہے، ابھی فیس بھرنی باقی ہے، ہوتا ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسا مخلوق کو پیدا کیا ہے، اتنی اعلیٰ ترین مخلوق، ان کو دیکھ کے سمجھ میں آتا کہ کیا زبردست سسٹم ہے اس کا۔ چیتا کو دوڑتا ہوا دیکھیے آپ، خرگوش کو دیکھیے، تتلی کو آپ دیکھیے، مخلوقات میں سے اتنی گنتی اس کی آپ دیکھیے مخلوقات کو، جو مخلوق بہترین طور پر بنی ہوئی انسان کو آپ دیکھیے، بھائی آپ کو ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آنکھ کیسی،
کان کیسے؟ 2 کان ہونا چاہیے، بیلنس خراب ہو جاتا، ایک کان بند ہو جاتا بعض اوقات لوگوں کا انفیکشن کی وجہ سے، بولتے ڈاکٹر صاحب بیلنس جا رہا میرا، چکر آ رہا۔ 2 کان ہونا ضروری کیوں ہے پھر آپ کو؟ اللہ نے 2 ہی کیوں بنایا؟ آپ کے بیلنس کو رکھنے کے لیے۔ آنکھ آپ دیکھیے 2 آنکھیں ہیں، آپ کے بیلنس کو، آپ کے ڈسٹنس ایک مینٹین کرتا ہے۔ آنکھ جو ہے 2 آنکھوں کا ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، اس سے آپ کو ڈیپتھ معلوم پڑتا۔ آپ کو کیسے معلوم پڑتا کتنے فاصلے پر کون آدمی ہے؟ آپ برابر کسی کو اگر پھینک رہے ہیں بسکٹ کا پیکٹ، برابر کیسا پھینکتے آپ کیسا جج کرتے؟ آپ ناپ کے دیکھے کتنا ہے؟ کرکٹ کھیلنے والے، فٹ بال کھیلنے والے، کیسا معلوم پڑتا؟ ڈسٹنس گیج کرنا برین کے لیے کتنا ڈیفیکلٹ ہے، آپ کسی روبوٹ کو کرنے لگاؤ۔ ایک بڑی مشکل سے بنایا روبوٹ، وہ اتنی محنت کر کے بولے دیکھو ہمارا پیارا روبوٹ کیا کر رہا، سیڑھیاں چڑھ رہا۔ سیڑھی چڑھنا کتنا مشکل ہے، ہمارا گڈو کتنی بار سیڑھی چڑھتا بھی نیچے بھی آتا ہے۔ مخلوقات کا آپ دیکھیے، مخلوقات کو آپ دیکھیے، کتنی زبردست مخلوق اللہ نے بنائی۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کے باوجود آج اتنی صدیاں گزر چکی ہیں، اور اتنی صدیاں گزرنے کے بعد کمپیوٹر کے دور میں لوگ مخلوقات یعنی روبوٹس بنا رہے ہیں، اور چلنے آ رہا ہے، اس کو وزن اٹھاتا، برابر گلاس ادھر سے اٹھا کے رکھتا ادھر، اس کے اوپر بول رہے دیکھو کتنا پرفیکشن اس کے اندر ہے، اور آپریشن بھی کرنے لگ گیا ہے۔ اور اس سے پہلے جو ڈاکٹر کرتے تھے وہ کیا ہے، اور اس کو بنانے والا کون ہے؟ وہ روبوٹ بنانے والا کون ہے؟ جس کو اللہ نے بنایا ہے۔ تو ان سب کے بنانے کے لیے بنانے والا چاہیے۔ آپ جنگل میں گئے، وہاں پہ آپ نے دیکھا ایک بہت اچھا خوبصورت گھر ہے، گھر میں آپ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کچھ جواب نہیں آ رہا اندر سے۔ اندر گئے، آپ نے دیکھا دسترخوان بچھا ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کی پسند کے کھانے ہیں، آپ کی پسند کے فروٹ ہیں، اور آپ کی پسند کے مشروبات ہیں وہاں پہ، اور آپ کے لیے آرام کرنے کے لیے گدا ہے، نہانے کے لیے باتھ روم ایک دم کلین ہے، اور پانی بھی گرم ٹھنڈا دونوں اویلیبل ہے وہاں پہ، سب کچھ ہے وہاں پہ۔ آپ کیا بولتے ہیں وہاں دیکھ کے؟ کیسا اپنے آپ بن گیا نا؟ بولتے ہیں صاحب؟ نہیں بولتے۔ کون ہے جس نے اتنا سب کچھ کیا؟ اس کو کیسے معلوم تھا ہم آنے والے؟ سب ہمارے لیے ریڈی کر کے کون رکھا ہے یہ؟ دنیا دیکھ کے ہم نہیں بولتے ایسا، لیکن ایک گھر چھوٹا سا دیکھیں گے ریگستان میں، اس کو دیکھ کے ہم بولیں گے، اور یہ پورا اتنا پوری دنیا بنا کے رکھا ہے، یہ سارا نظام دیکھ کے ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آتا چیز چاہیے وہ سب کچھ موجود ہے۔ مخلوقات اعلیٰ ترین، آنکھ کی جگہ آنکھ، کان کی جگہ کان، بولنے کے لیے زبان۔ اچھا بولنے کے لیے زبان ہے تو سننے کے لیے کان بھی ہے، ایسا کیوں؟ اور انسان کو انگلیاں بھی ہیں۔ آدمی کا ڈھانچہ آپ دیکھیے، ہاتھ پاؤں، چلنے کے لیے پاؤں ہے اس کے لیے۔ اچھا ڈاکنس کو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی یہ مخلوقات جو ایوالو ہوتی، جو لوگ ایولیوشن کو ماننے والے ہیں، کئی ملین ایئرز لگتے ہیں ایک مائنر چینج کے لیے۔ اس کو پوچھے مخلوقات جب کھانے لگی، اندر کا انٹسٹائن کا سارا سسٹم اپنے آپ بن گیا؟ اچھا ان کو کب معلوم پڑا کہ جب کھا رہے ہیں تو پاخانے کا بھی راستہ ہونا چاہیے؟ تو کھانے کا بننے کے بعد پاخانے کا بنا؟ کب بنا اور کتنے ملین سال لگے اس کے لیے؟ تب تک کیا کرتے تھے؟ پاخانہ نہیں کرتے تھے؟ مخلوقات میں مائنر چینجز ہونے کے لیے ایولیوشن کے قاعدے کے اعتبار سے اس کو ملینز آف ایئرز لگتے ہیں۔ تو پھر کب کھانے کا سسٹم بنا اور پھر پاخانے کا بننے کے لیے کتنے ملین سال لگے؟ تب تک کیا مخلوقات پاخانہ ہی نہیں کرتی تھی، مر جاتی تھی؟ اسی سوچنے کی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دعا کرتے تھے کھانے کے بعد، الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھلایا پلایا، کھانے کو ہضم ہونے لائق اور لذیذ بنایا، اور اس کے نکلنے کا راستہ بھی بنایا۔ اب بتائیے انسان اپنے آپ بن گیا، کیسے معلوم تھا اس کو کہ کھانے کا راستہ بھی ہونا چاہیے، برابر جا کے باہر نکلنے کا راستہ ہونا چاہیے، اچھی چیز خون بن جائے اور جو فضلات ہیں وہ باہر نکل جائیں؟ کس کو معلوم تھا؟ بچے کو معلوم ہوتا ماں کے پیٹ میں، اماں کو معلوم، باوا کو معلوم، کس کو معلوم؟ بنایا کون اندر جا کے؟ اپنے آپ بن گیا۔ اپنے آپ بن گیا بولنا کتنا آسان ہے، لیکن واقعی غور کیا جائے تو یہ اپنے آپ نہیں بن سکتا ہے۔ مخلوق خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ سائنسدانوں کو تحقیق کرنے کے بعد معلوم پڑتا ہے یہ دیکھو ایسا ہوا تو ایسا ہوتا ہے۔ ہارٹ بیٹس، پھیپھڑوں کا سسٹم، ہڈیوں کا سسٹم، کون سی گول ہڈی، کون سی فلیٹ ہڈی، کھوپڑی والی ہڈی الگ، ہاتھوں والی ہڈی الگ، جوائنٹ والی ہڈی الگ، انگلیوں کے جوڑ الگ، یہ ساری ہڈیاں، یہ سارے پٹھے، اس کے اوپر
انسان کے گوشت کا آنا، پھر چربی کا آنا، پھر اس کے اوپر سکن کا آنا، یہ ساری چیزیں کیا بتاتی ہیں؟ آنکھ کا گوشت الگ، کان کا گوشت الگ، منہ کے اندر زبان کا گوشت الگ، پھر اس میں دانت، پلکیں، بھویں، ساری جسم کا نظام، ناک کی ہڈی الگ، کھوپڑی کی ہڈی الگ، نرم ہڈی، سخت ہڈی، جس کو مڑنا چاہیے وہ نرم ہڈی ہے، اور جس کو نہیں مڑنا چاہیے دبا دی تو دب گیا بال کی طرح سے، نہیں، وہ سخت ہے کیونکہ اس کی سیفٹی ہونا چاہیے۔ یہ انٹرنل ہیلمٹ ہے اس کی دماغ کو سنبھالنے کے لیے۔ اور جسم کے اندر صرف گوشت کا لوتھڑا وہ نہیں ہے، ہڈیاں بھی ہیں کیونکہ وہ چل سکے، کام کر سکے، طاقت استعمال کر سکے۔ اور چلنے کے لیے جوڑ بھی باڈی میں ہونا چاہیے، اٹھانے کے لیے چیزیں ہاتھوں میں بھی جوڑ ہونا چاہیے، گردن پوری مڑتی گول گھومتی نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے کی طرف سارے اعضاء، ان کا ڈائریکشن آگے کی طرف کیوں ہے؟ چلنا آگے ہے، دیکھنا آگے ہے، کام آگے کرنا ہے، پورا سسٹم باڈی کا ایسا کیوں بنا ہوا ہے؟ اور پیشاب پاخانے کا سسٹم نیچے کیوں ہے؟ کھانے کا اوپر کیوں ہے؟ اللہ نے کیسا نظام بنایا ہے؟ پیٹ کے اندر آپ دیکھیے، دل دھڑکتا ہے، پھیپھڑے ہیں، سانس لیتے ہیں، پورے جسم میں خون کا دوران، نالیاں کتنی بنی ہوئی ہیں، آکسیجن پورے جسم میں گردش کرتی ہے خون کے ذریعے سے، معلوم بھی نہیں پڑتا انسان کو۔ رات میں آدمی سو جاتا ہے، دل دھڑکتا رہتا ہے، موبائل کبھی کبھی چارجنگ ختم ہو جاتی ہے، اس کی نہیں ہوتی ہے، آپ دیکھیے نیند میں آدمی سویا ہوا رہتا ہے، سانس اس کے اختیار میں نہیں ہے، بات اس کے اختیار میں ہے لیکن سانس اس کے اختیار میں نہیں ہے، دل کا دھڑکنا اس کے اختیار میں نہیں ہے، کھانے کا ہضم ہونا اس کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن پیشاب پاخانہ اس کے اختیار میں ہے۔ بڑھاپے میں کبھی یہ ہو جاتا ہے، بچپن میں کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اختیار میں نہیں رہتا، وہ بیماری میں ہے، لیکن عام انسانوں کا ایسا نہیں رہتا ہے، وہ اختیار میں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اس کے اختیار میں اللہ نے نہیں رکھی، اس کے اختیار میں کیوں مر گئے وہ سانس لینا ہی بھول گئے ہو، باتیں اتنی کیے، کھا رہے تھے لیکن سانس ہی نہیں لیا، اچانک ختم ہو گئے، سانس لینا بھول گئے ہو، ہوتا ہے ایسا نہیں، باتیں بھی کر رہا، چل رہا بھی، کام بھی کر رہا اور سانس لے رہا، اس کو پوچھو آپ کتنے سانس لیا، تو بولے معلوم نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کانشیسلی نہیں کر رہا ہے، وہ اس کا ایک اندر سے ایک سسٹم ہے جو کانشیس نہیں ہے، جو کانشیس نہیں ہے، وہ ایسا سسٹم ہے جو اللہ نے اس کو اس سے آزاد رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ بیوقوف ہے، یہ یاد نہیں، بھلکڑ ہے یہ، اور دعا بھی سکھائی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یہ ہے ہی ایسا، بھولتا بھی ہے اور غلطیاں بھی کرتا ہے، اس کے ہاتھ میں دے دیں گے مر جائے گا، یہ نہیں کر پائے گا، اپنے آپ کو باقی نہیں رکھ پائے گا۔ تو اللہ نے بہت ساری چیزیں اس کے ہاتھ میں دی ہی نہیں، کس کو معلوم تھا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ پرفیکشن نہیں ہے؟ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟ کیا یہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ نے پھر یہ بغیر کسی کے بنائے، کیسا بنا؟ انسان کو بھی تو نہیں معلوم تھا یہ ایک ہی چیز اتنی بڑی ہے کہ اس پر اگر آدمی غور کرے تو سوچے گا کہ نہیں کوئی بنانے والا ہے، اتنی پرفیکشن کے ساتھ اس کو بنایا۔ اچھا پیدا ہوتا تو چھوٹا رہتا، چھوٹے سے نطفے سے اللہ اس کو بناتا، بے جان چیز سے زندگی اس میں آتی ہے، ماں کے پیٹ میں بڑھتے پوری انسان کی صورت لیتا ہے، پیٹ میں اتنا بڑا نہیں رہتا جتنا باہر آ کے ہوتا، پیٹ میں کتنا رہتا ہے؟ جتنا پیٹ میں سما سکتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو پیٹ میں سے باہر نکال کے لاتا ہے، پھر باہر آنے کے بعد بڑھتا ہو۔ کتنا صحیح نظام ہے یہ، کتنا صحیح نظام ہے، ایک حالت سے دوسری حالت میں بدلتا جاتا ہے، کیسا بنانے والے نے اس کو بنایا ہے کہ ساری چیزیں اس کی اپنی جگہ پہ جہاں ہونی چاہیے۔ خالق کی دلیل خود مخلوق ہے، مخلوق خود خالق کی دلیل ہے، اللہ کے وجود کی دلیل مخلوقات میں اگر آپ غور کریں، چاہے آپ پرندوں پہ غور کریں، پرندوں کا آپ ڈھانچہ دیکھیں، اڑنے کے لائق اللہ نے ان کو بنایا، جیسا چاہیے تھا ویسا ہی جسم ان کو دیا۔ آپ چونٹیوں کو آپ دیکھیے، شہد کی مکھی کو آپ دیکھیے، زمین پر چلنے والے چوپایوں کو آپ دیکھیے، آپ گائے سے لے کے بکری سے لے کے جنگل کے جانوروں کو دیکھیے، ان کی غذا الگ، تو دانت کا سسٹم بھی الگ ہے، دانت ہی نہیں آنت کا سسٹم بھی الگ ہے۔ گائے کو آپ گوشت کھلا نہیں کھا سکتی، وہ اس کے دانت بھی ویسے نہیں اور اس کی آنت بھی ویسی نہیں، اس کی غذائی الگ ہے۔ لیکن آپ شیر کو دیکھیے، اس کے دانت اور اس کی آنت اور اس کا سسٹم پورا الگ ہے، وہ گھاس نہیں کھاتا، وہ برابر گوشت کھاتا ہے، اس کا اپنا سسٹم اللہ نے بنا کے رکھا ہے، اس کو شکار کرنے کے لیے جیسی صلاحیتوں کی ضرورت ہے ویسی اس کے لیے ہیں،
لیکن گائے کے لیے، بکریوں کے لیے ان کو شکار نہیں کرنا ہے، ان کا سسٹم ہی الگ ہے، ان کے جسم کا سسٹم بھی الگ ہے۔ ساری مخلوقات کو آپ دیکھیے، سانپ کا رینگنا، مچھلیوں کا تیرنا، پرندوں کا اڑنا، جانوروں کا چلنا، اس ساری مخلوقات، اور انسان کو آپ دیکھیے، ساری مخلوقات کو آپ دیکھیں گے آپ کو سمجھ میں آئے گا واقعی اللہ تعالیٰ نے بنایا تو بالکل صحیح بنایا اس کو۔ شہد کی مکھیاں کیسا اپنا چھتا بناتی ہیں آپ دیکھیے، چڑیا گھونسلہ تن کا لا کے کیسا بناتی ہے آپ دیکھیے، چونچ اللہ نے اس کو بنائی، وہ چونچ سے کیسا بنا پاتی ہے؟ آپ ایک انگلی 2 انگلی سے بنا سکتے ہیں؟ آپ کو فورک سٹکس دیا جائے تو آپ بنا سکتے نہیں، وہ کیسا بناتی؟ کون سکھایا اس کو؟ مینجمنٹ میں 2-3 کورس کیے، بولتی چڑیا کبھی ایسا نہیں، کنسٹرکشن میں نے کورس کیا ہے نہیں، اللہ نے اس کو پیدائشی طور پر سکھایا اس طرح سے۔ فرعون نے پوچھا تمہارا رب العالمین کون؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، رب العالمین وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا ڈھانچہ دیا اور پھر اس کو گائیڈ بھی کر دیا۔ 2 چیزیں ہیں، اس کو زندگی گزارنے کے لیے جیسا ڈھانچہ چاہیے تھا ویسا ڈھانچہ اللہ نے دیا۔ مچھلی کے اندر اڑنے کی صلاحیت نہیں، بولے دیکھو مچھلی ہے، پر والی مچھلی ہے، اور یہ 2 پرندے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ تیرنے کی صلاحیت رکھتے، لیکن ان کو کیا کر دیا؟ پیڑ پہ ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسا کیا اللہ نے نہیں، مچھلی برابر پانی کے اندر ہی انڈے دیتی، اور پانی کے اندر ہی اس میں انڈے میں سے بچے نکلتے، اور نکلتی کیا کرتے وہ؟ اسکول کو جاتے نہیں، وہ تیرنا شروع کرتے۔ تو یہ کس نے سکھایا اس کو؟ پرندہ جب انڈا، اب چوزے کو دیکھیے آپ، یعنی اتنی بات لمبی ہو جائے گی، یہ ابھی پہلے پوائنٹ پہ ہی ہوں میں۔ چوزا جو ہوتا ہے مرغی کا انڈا، اس انڈے میں 21 دن تک رہتا ہو، آرام سے ایک سے دوسرے سٹیجز میں گزرتا رہتا ہو، اور اس کے بعد میں ایک وقت کے بعد میں اس کی چونچ پر ایک نوک پیدا ہوتی ہے 21 دن کے بعد، اور 24 گھنٹے کا اس کو ڈیڈ لائن رہتا، اور اس آخری دن میں 21ویں دن کبھی کم زیادہ بھی ہوتا ہو، لیکن آخر کے اندر اس کی چونچ پہ ایک نوک پیدا ہوتی ہے، اور اس سے وہ توڑ کے باہر آتا اپنے ایک شل سے۔ کیسا ہوتا ہے ایسا؟ کون بنایا اس کو ایسا؟ یعنی اس کو چوزے کو معلوم رہتا اچھا میرے کو ایک چونچ چاہیے کے اوپر ایک نوک چاہیے بھائی، آرڈر کہیں دیا ہوں میں، منگایا ہوں امیزون سے، فلپکارٹ سے، کہاں سے منگایا، کہاں سے آیا ہو، کون بتایا اس کو، کیسے کیا آیا، اس کو پنجے کیسے آیا، اس کو بازو پر کیسے بنے، اور کیسے اس وقت پہ جب اس کو چاہیے تبھی کیوں اس کو وہاں پہ نوک پیدا ہو جاتی اور وہ توڑ کے باہر آتا؟ کیسے معلوم پڑتا کہ مجھ کو باہر ہی نکلنا ہے اور توڑ کے ہی باہر نکلنا ہے؟ کون سکھایا اس کو؟ ڈارون؟ کون سکھایا اس کو؟ اللہ نے برابر نظام بنایا اس کے۔ بچہ ماں کے پیٹ میں برابر 9 مہینے تک رہتا ہے، 9 مہینے کے بعد باہر آتا ہے، ماں کے پاس اس کا دودھ کیسے پیدا ہو جاتا ہے؟ کون بنایا یہ؟ اس کو دودھ پینے کے لیے اگر ماں سینے سے لگا لیں، اس کو کون سکھاتا؟ نہیں سکھاتا کوئی اس کو۔ ڈاکٹر صاحب بتا دے دیکھو بیٹا اب دنیا میں آئے، ادھر آؤ، پہلے ایک کورس کرنا پڑے گا تم کو ہم ٹرین کریں گے۔ بچے کو کیسے معلوم ہوتا ہے کہ دودھ کیسے پیتے ہیں؟ کون ٹرین کیا اس کو؟ آسان کام ہے وہ؟ آپ کسی روبوٹ کو بنا کے بتاؤ ایسا جو دودھ پی کے بتائے، کر سکتا ہے ایسا؟ کتنا ڈیلیکیٹ چیز ہے وہ، بچہ برابر ماں کا دودھ پیتا ہے۔ تو یہ جو فطرت کیسے بنایا اللہ نے اس کو؟ الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، میرا رب وہ ہے جس نے ہر مخلوق کو اس کا مناسب ڈھانچہ دیا، اس کو زندگی میں جیسا جینا ہے ویسا سٹرکچر اس کو دیا، اور ثم ہدا، خالی سٹرکچر نہیں دیا، اس کو گائیڈ بھی کیا، پرندوں کو اڑنا سکھایا، اور اسی طرح سے مچھلیوں کو تیرنا سکھایا، اور انسان کو دنیا میں جینا سکھایا۔ وقت ہو گیا ہمارا، ختم، ٹھیک۔ تو یہ اللہ کے وجود کی اب اتنا زیادہ اس پر بولا جا سکتا ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن کریم اگر آپ دیکھیں، قرآن کے ہر صفحے پر آپ کو اللہ کے وجود کی دلیل ملے گی۔ خاص کر کے اگر آپ مکی صورتیں دیکھیں تو دل آدمی کا، اس کی دھڑکن بڑھ جاتی ہے جب واقعی دیکھتا ہے کیا کلام ہے اللہ کا، کتنی زبردست بات اس میں ہے۔ اور قرآن نیوٹن کی زبان میں نہیں ہے، قرآن سائنٹیفک بک نہیں ہے کہ اس کے اندر فارمولیز ہوں اور اس کے اندر اس طرح کے لاز اس کے اندر بیان کیے گئے۔
قرآن ایسی کتاب ہے جس کو پروفیسر پڑھے گا تو بھی سمجھتا اور ایک دیہاتی پڑھے تو بھی سمجھتا ہے۔ ایسی کتاب ہے جس کو کائنات کے پورے نظام کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے صاف زبان میں بیان کیا کہ جو واقعی سمجھدار ہے اس سے بہت کچھ سمجھ سکتا ہے، اور عام آدمی بھی اپنی عقل کے مطابق اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جو اللہ نے اس میں بیان کیا ہے، قرآن کریم کی خاص کر کے آپ مکی صورتوں کو دیکھیں گے، اللہ کی عظمت کا بیان اس میں ہے، اس لیے قرآن سے جڑنا چاہیے۔ اور آخر میں ہم یہی نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ مخلوق، دیکھیے ایک مخلوق کا وجود خود خالق کی دلیل ہے، کائنات کا نظام، سسٹم کا ہونا کائنات میں، یہ خود اللہ کی اور اس کائنات کے نظام کے چلانے والے کی دلیل ہے۔ اس سسٹم کا انسان کے لیے بینیفیشل ہونا، مفید ہونا، یہ اس کی علامت ہے۔ بارش کا سسٹم ہمارے لیے اچھا کیوں ہے، برا کیوں نہیں؟ ہمارے فائدے کے لیے کیوں ہے؟ ہمارے قابو میں ہے وہ نہیں ہے، لیکن پھر ہمارے لیے فائدہ مند کیوں ہے؟ اس سے پانی ملتا، ہم کو اناج اگتا اس میں، یہ سارا سسٹم ہمارے لیے فائدہ مند کیوں ہے؟ اس کا ہمارے لیے بینیفیشل ہونا یہ بتاتا کہ کسی نے اس کو ایسا سیٹ کیا ہے۔ پھر پوری کائنات کے اجزاء کا، ایلیمنٹس کا، پارٹس کا آپس میں کوآرڈینیٹ کرنا یہ بتاتا کہ کسی نے ان کو مجبور کیا کہ آپس میں مل کے کام کرو، اس کو فائدہ پہنچا انسان کے لیے۔ ان سارے ہواؤں کا اور بادلوں کا اور سورج کا، دھوپ کا، اس سب چیز کا، زمین کا آپس میں مل کے کام کرنا، اور یہاں پر پانی، بارش اور انسان کے لیے غذا کا ملنا، یہ سارا نظام آپس میں پارٹس کا مل کے ایک ہول کے لیے، ایک تمام کے لیے کوشش کرنا، یہ بتاتا کہ یہ واقعی کسی کا بنایا ہوا نظام ہے۔ پھر انسان کی ضرورتوں کا ہونا، اور اس کی ضرورتوں کے اعتبار سے نہ صرف انسان، مخلوقات کو ضرورت ہونا اور ضرورتوں کا پورا ہونا۔ پیاس لگتی پانی ہے، بھوک لگتی کھانا ہے، بیمار پڑتا دوا ہے، انسان کو لباس کی ضرورت ہے، سب کچھ ہے۔ انسان کو زندگی میں صلاحیت کام کرنا ہے، اس کو اپنے ڈیفنس کے لیے، اپنی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے سارا سسٹم، سب کچھ اس کے لیے ملا ہوا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تم کو سب کچھ دے رکھا ہے جو تم اس سے مانگ سکو۔ ایسا کیوں ہے کہ ہم کو جو چاہیے وہ سب ہے یہاں پہ؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ سفر میں جاتے اور آپ موبائل بھول کے جاتے، کبھی چارجر بھول کے جاتے، کبھی ٹکٹ بھول کے جاتے، اور وہاں نہیں رہتا آپ کے لیے، وہ مطلب پھنس گیا آ کے، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جو میری کام کی تھی۔ لیکن دنیا میں ایسا کیوں نہیں ہے کہ انسان یہاں آ کے پھنس گیا، جو چاہیے تھا نہیں ہے یہاں پہ؟ ایسا ہے، جو ضرورت دنیا میں انسان کی ہے سب اویلیبل ہے۔ ایسا کیسا ہوتا ہے یہاں پہ کہ جو آکسیجن ہے، آکسیجن سب سے نزدیک کیوں ہے اور باقی سارے گیسز اوپر کیوں؟ اور انسان کے لیے گریویٹیشن اتنی ہی کیوں؟ گریویٹی پل جس کو آپ کہتے ہیں، گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، اتنا ہی کیوں کہ وہ اڑ کے جائے گا نہیں اور زمین پہ دھس نہیں جائے گا؟ ایسا کیوں؟ اتنا ہی پل ہے، وہ چل پھر سکتا ہے، بچہ بھی بھاگ سکتا ہے، لیکن اڑ کے چلا نہیں جائے گا کہیں پر، وہ زمین پہ باقی رہے گا۔ لیکن پاؤں اٹھانے جا رہا، بولو کیا فورس بڑھ گئی بہت زیادہ، پاؤں بھی نہیں اٹھا سک رہے ہم لوگ، چل بھی نہیں پا رہے ہم لوگ، 4 قدم چل کے ہم لوگ تھک جا رہے۔ ایسا نہیں ہوتا، آسانی سے چل پاتا ہے آدمی، اندر سے نیچے سے اس کے لیے پل ہے، لیکن گیس کا پریشر بھی اوپر سے ہے، لیکن اتنا ہی جتنا وہ ٹھیک ٹھاک زندگی گزار سکے۔ ایسا کیوں ہے؟ کتنی ساری چیزیں اگر آپ غور کریں، جو چاہیے جیسا چاہیے ویسا ہی کیوں اپنے آپ؟ ایسا تو آپ کے گھر میں بھی نہیں ہے، جیسا چاہیے ویسا سب ہے، آپ کے گھر میں بھی نہیں ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کو ایسا بنا کے رکھا ہے، وہ سارا سیٹ کر کے بھی ویسا نہیں جیسا ہونا چاہیے آپ کا گھر اور دنیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا پورا بنا کے رکھا ہے اس کو کہ جیسا انسان کے لیے ہونا چاہیے ویسا یہاں پر ہے۔ یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی اس کا بنانے والا اور پورا اس نظام کو چلانے والا ہے۔ کبھی انشاءاللہ تفصیل سے ہم 1-2 درس کی بات نہیں ہے، سلسلہ وار کبھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں ہم کہیں پر یہ سلسلہ جاری کریں گے، تاکہ جو لوگ اس بارے میں مزید جاننا چاہیں وہ ان دروس کو سن سکیں۔ آج بس ایسی کچھ موٹی موٹی باتیں تھیں جو اللہ کے وجود پر تھیں، اس لیے کہ اس کے لیے اللہ کے بارے میں اتنا کم وقت میں نہیں بول سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنا سب کچھ بیان کر دیا ہے کہ ہم کو کئی زمانہ چاہیے اس پر گفتگو کرنے کے لیے، لیکن سمجھدار انسان کے لیے اشارہ بھی کافی ہوتا ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ بھی کافی، اور بیوقوف کے لیے نقارہ بھی کافی نہیں ہے، کتنا بھی چلا اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔
آنکھ بند کر لیے تو اجالا ہو کے بھی کچھ دکھتا نہیں. تو جو آدمی نہیں ماننا چاہتا ہے آنکھیں بند کر لے, اس کو اجالا ہونے کے باوجود بھی دکھتا نہیں ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ کے ساتھ خصوصی تعلق کی توفیق نصیب فرمائیں اور اللہ کے بارے میں کبھی بھی شک میں نہ پڑیں, اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ سے مانگنے والا اور اللہ سے لینے والا ہم سب کو بنائیں اور اللہ کے وجود, اس کی عبادت, اس کی توحید کی دعوت دینے والا ہم سب کو بنائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.